یاد رکھو اللہ کی راہ کی میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے بڑی رکاوٹ لوگوں کی باتیں. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل باوجود بے شمار معجزات دیکھنے کے سمندر پھٹ گیا، ان کے لیے راستہ بن گیا، آسمانوں سے ان کے لیے من و سلوہ اترا، بے شمار معجزات دیکھنے کے باوجود پھر آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے اور بہت تکلیف ہوتی تھی آپ. تو آپ نے دعا کی، بار الہ کہ بنی اسرائیل کی زبانوں سے مجھے محفوظ رکھ، اس کا کوئی اہتمام فرما دے، یہ مجھ پر بہتان تراشیاں کرتے ہیں. تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ میں نے لوگوں کی زبانیں اپنی ذات سے بند نہیں کی، میرے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ، آپ سے کیسے بند کر دوں؟ میں جو رب العالمین ہوں، میں جو ان کا خالق ہوں، میں جو انہیں پال رہا ہوں، میں جو ان کا رازق ہوں، میری شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. میں نے وہ قیامت پہ اٹھا رکھی ہیں کہ آئیں گے تو حساب کریں گے کہ میں تم پر کیا کیا احسان کرتا رہا اور تم میری بارگاہ میں کیا کیا گستاخیاں کرتے، میرا حکم نہیں مانتے، مجھ پر ایمان ہی نہیں لاتے، کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. ان لوگوں پر میں نے کوئی سختی نہیں کی، بلکہ یوم حساب مقرر کیا ہے. جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کی زبانیں میں کیسے بند کر دوں؟ علماء حق فرماتے ہیں کہ قرب الہی میں مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، شیطان دشمن ہے، شیطان کے سارے چیلے چاٹے دشمن ہو جاتے ہیں، جان کا خطرہ ہے، ایذا دیتے ہیں، جسمانی ایذا. لیکن سب سے مشکل منزل وہ ہے جب لوگ باتیں خلاف کرتے اور تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نکاح کر لیا، وہ آپ کا نکاح ثانی تھا، ضرورت تھی، اہلیہ بوڑھی ہو گئی، خادم خدمت کی ضرورت تھی، اور ساتھ جو مریدین تھے اور جو ہر وقت بارگاہ میں رہتے تھے انہوں نے مشورہ دیا. پھر کسی نے اپنی بیٹی پیش کر دی کہ حضور یہ شرف مجھے اور میری بیٹی کو عزت بخشے. آپ نے نکاح کر لیا. اب ان کے خلاف پراپاگنڈا کرنے والا بھی ایک جہان ہوتا تھا. یار لوگوں نے شور کر دیا جی دیکھو مریدنی تو پیر کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کی عمر تو اب 60 سال کو پہنچنے والی ہے، اور وہ نوجوان لڑکی سے وہ مریدنی تھی، تو مریدنی تو پیر کی بیٹی ہوتی ہے، اس سے شادی کر لی. وہ اتنا شور ہوا، اتنا شور ہوا، اور اتنی باتیں آپ تک مولویوں نے جلسوں میں کہا، آپ تک اتنی باتیں پہنچی کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں طلاق دیتا ہوں. کیونکہ عالم تھے، متقی تھے، تو جاہلوں کی طرح جال 7 طلاق اس طرح تو نہیں دینا تھا، ایک طلاق دے دی. اب وہ پھر مریدین نے عرض کی کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ خود ہی زیب نہیں دیتے، آپ طلاق دے دیں گے، یہ بچی بدنام ہو جائے گی، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، کوئی اس پر الزام لگائے گا کہ حضرت نے کیوں طلاق دی، اس میں کیا قصور تھا، پھر اس کی زندگی برباد. آپ بہتان آپ پر لوگ لگا رہے ہیں، سزا آپ اس کو دے رہے ہیں. آپ نے توبہ کی، یہ تو بڑا ظلم ہے، میں مجھ سے غلطی کر رہا تھا، توبہ کی اور رجوع کر لیا. اب جو رہی کی کسر تھی پراپاگنڈے کی وہ نکل گئی کہ لو جی دیکھو کل طلاق دے دی، آج پھر حلال کر لی، انہوں نے گھر کا دین بنا لیا. جب زیادہ شور ہوا تو فرمانے لگے کہ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ قرب الہ کی راہ میں، اللہ کے قرب کی راہ میں بدنامی کی گھاٹی بھی ہے، اور یہ بہت مشکل ہے. اس نے مجھے تو چکرا کے رکھ دیا تھا. یہ بدنامی تو ہونی تھی، کسی اور انداز سے ہو جاتی، اس انداز سے ہو گئی.
بدنامیوں کی گھاٹی، بیماریوں کے حملے، بدنامیوں کی گھاٹی، بیماریوں کے حملے، تیرے گھر کے راستے میں کتنی رکاوٹ ہے۔ لیکن اللہ کے وہ بندے جنہیں جمال الہی سامنے نظر آ رہا ہوتا، وہ بھلا کب پرواہ کرتے ہیں ان چیزوں کی۔ لیکن یہ باتیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دل درد آشنا ہوں، جن کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا ہو، انہیں اس درد کا احساس نہیں ہوتا۔ بھلا خوب کہا تھا کسی نے کہ میں نے یہ مانا کہ میری زندگی ناکام ہے، میں نے یہ مانا کہ میری زندگی ناکام ہے، آج بھی وابستہ لیکن تجھ سے میرا نام ہے۔ وہ اس پہ بھی خوش رہتے ہیں کہ جب تیرا نام آتا ہے تو کوئی بات تو ہماری بھی کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے طالب تھے، خواہ وہ یہ کہے کہ انہوں نے ڈھونگ بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مکار ہیں، لیکن تیرے نام کے ساتھ میرے نام کی نسبت تو جوڑتے ہیں۔ جب تیرے وصال کی، تیری عظمت کی بات ہوتی ہے تو مجھے جھوٹا کہیں، مجھ پہ بہتان لگائیں، لیکن میرا نام تو تیری بارگاہ میں لیتے ہیں کہ یہ بھی جی مدعی ہے اس وقت۔ وہ فرماتے ہیں میرے لیے اتنا ہی کافی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی عظمت ہے۔ اور پھر جنہیں جمال الہی نصیب ہو، جنہیں حضور بارگاہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبود۔ جس جگہ میں نے رات بسر کی اس محفل کی شمع کا نامدار تھے۔ بھلا جنہیں بارگاہ نبوی کا حضور نصیب ہو، جنہیں جمال الہی نصیب ہو، ان پر کوئی طعنے کرے، انہیں بدنام کرے، ان پر الزام لگائے تو کیا وہ باز آ جائے گے؟ انہیں روک لے گا؟ لیکن یہ اس راستے کی شرط ہے اور اس راستے میں آتی ہیں، مگر مسافر کو راستے کی کٹھنائیوں سے یا خاردار جھاڑیوں سے مطلب نہیں ہوتا۔ وہ اپنا دامن بچاتا ہوا، ہٹ جائے تو دامن پھاڑتا ہوا، کٹ جائے تو گلا کٹاتا ہوا محبوب کی بارگاہ پہ نظر رکھتا ہے کہ میری منزل وہاں ہے۔ اور یہ بدنصیبی ہوتی ہے بعض لوگوں کی۔ اللہ کریم کی ناراضگی کا ایک انداز یہ بھی ہے، چون خدا خواہد کے پردہ کس دارد، میں لشندر تانے نیکاں کند۔ جب کسی سے بہت ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے بندوں پر تان کرنے پہ لگا دیتا، لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ اہل مکہ نے حضور علیہ السلام پر بہتان لگائے اور ہر آنے والے کو بھاگ کر بتاتے تھے ان کی بات نہ سننا، وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں۔ وہ آنے والا ضرور سننے آتا تھا اور اسلام کو پھیلانے کا سبب بن گیا۔ وہ ایسا قادر ہے کہ بد اندیش اور بدگو لوگوں کی برائیوں سے لوگوں کو متوجہ کر دیتے اور وہ حقیقت سے آشنا ہو کر وہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس کا اپنا ایک نظام ہے، کارگاہ حیات میں اسی کا حکم جاری و ساری ہے اور اسی کی قدرت کامل ہے، کوئی کسی کا
نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے سوائے اس کی ذات کے